سن 1249 اور نومبر کا مہینہ ہے۔ دریائے نیل کے کنارے مصر کے شہر منصورہ کے میدان میں دو بڑی فوجیں آمنے سامنے ہیں۔ ایک طرف یورپ سے فرانس کے طاقتور بادشاہ لوئی نہم کی قیادت میں آنے والی 7ویں صلیبی فوج ہے، اور دوسری طرف مصر کے سلطان اور ایوبی خاندان کے آخری فرمانروا سلطان الصالح کے سپاہی۔ فرانس کے بادشاہ لوئی نہم، جنہیں اپنے مذہبی طرز عمل کی وجہ سے تاریخ میں سینٹ لوئی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اپنے امراء اور مشیروں کے ساتھ جنگ کے مختلف پہلوؤں پر غور کر رہے تھے۔ اس کے برعکس مصر کے سلطان کے خیمے میں خاموشی چھائی ہے۔ کئی مورخ لکھتے ہیں کہ طاقتور ایوبی خاندان کے ساتھ یہ جنگ مصر اور یروشلم کے مستقبل کے لیے فیصلہ کن تھی۔ اس سب کی ذمہ داری بہت حد تک ایک سابقہ لونڈی اور اب سلطان کی بیوی شجرۃ الدر کے ہاتھ میں ہی تھی۔ جیت کی صورت میں فرانس کے بادشاہ نہم کے لیے قاہرہ فتح کرنا بھی مشکل نہ ہوتا، اور اس کے بعد صلیبی فوج کے لیے یروشلم کی منزل آسان ہو جاتی۔ بادشاہ لوئی مصر فتح کر کے یروشلم واپس حاصل کرنے کی قسم پوری کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے دسمبر 1244 میں شدید بیماری کی حالت میں صلیب پر یروشلم حاصل کرنے کا عہد کیا تھا۔ فرانس کے بادشاہ لوئی جنگجو وسائل اور جنگی ساز و سامان حاصل کرنے کی ایک بھرپور مہم کے بعد تقریباً 200 بحری جہازوں پر مذہبی جذبے سے سرشار ہزاروں سپاہیوں کے ساتھ مصر پر حملے کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ انہیں معلوم تھا کہ یروشلم پر حملے کے لیے مصر پر کنٹرول بہت ضروری ہے، اور وہ جس وقت روانہ ہوئے مصر کے سلطان کسی مہم پر تھے، اور حملے کی اطلاع ملنے پر انہیں تیزی سے واپس لوٹنا پڑا۔ 4 جون سن 1249 کو جب صلیبی فوج بحیرہ روم کے ساحلی شہر دیمات پر اتری تو تمام حالات سازگار لگ رہے تھے، اور دیمات میں ابتدائی کامیابی نے ان کے حوصلے اور بھی بلند کر دیے۔ صلیبی فوج کامیابی کے ساتھ دریائے نیل کے ساتھ ساتھ پیش رفت کرتی منصورہ تک پہنچ گئی۔ صلیبیوں کو یہ بھی معلوم تھا کہ مصر کے سلطان الصالح شدید بیمار ہیں، اور ان کے واحد بیٹے اور وارث تران شاہ کی ایک تو شہرت اچھی نہیں، دوسرا وہ مصر سے بہت دور تھے، جبکہ سلطان کی موت کی صورت میں مملوکوں یعنی غلاموں پر مشتمل فوج کے حوصلے پست ہو جائیں گے، اور مصر میں طاقت کے مختلف مراکز میں سیاسی کشمکش بھی شروع ہو سکتی ہے جس کا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ منصورہ کے میدان جنگ میں 22 نومبر 1249 کو سلطان الصالح کا 44 سال کی عمر میں اپنے خیمے میں انتقال ہو چکا تھا۔ ان کی وفات کی خبر خود مسلمان فوج کے علم میں بھی نہیں تھی۔ ان کے خیمے میں چھائی خاموشی نے بھی کسی کی توجہ حاصل نہیں کی، کیونکہ بیماری کے دوران وہ ویسے ہی کسی کے سامنے نہیں آ رہے تھے، اور ان کی فوج نے ان کو کافی دنوں سے نہیں دیکھا تھا۔ اس بار بھی مشکل وقت میں ان کی اہلیہ اور سابقہ لونڈی شجرۃ الدر، جو انہیں برسوں پہلے بغداد سے عباسی خلیفہ سے تحفے میں ملی تھی، ان کے ساتھ تھی۔ شجرۃ الدر نے فوج کے کمانڈر فخر الدین اور کیلوری کمانڈر کے ساتھ مل کر منصوبہ بنایا کہ جب تک ولی عہد تران شاہ مشرقی اناطولیہ سے واپس پہنچ کر تخت نہیں سنبھال لیتے، سلطان کی موت کو 3 مہینے تک خفیہ رکھا جائے گا۔ مورخ مارگریٹ ویڈ لاباج اپنی کتاب لوئی نہم موسٹ کرسچین کنگ آف فرانس میں لکھتی ہیں کہ ایوبی سلطنت کے تخت کا وارث اور سلطان کا بیٹا بہت دور تھا، اور مسلمان کیمپ میں کنفیوژن سے مسیحیوں کو اپنے مقاصد میں کامیابی مل سکتی تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہ مزید لکھتی ہیں کہ سلطان کی اہلیہ جو ثابت قدم اور دور اندیش تھی، انہوں نے ایسا نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے چند اہم امراء کی مدد سے یہ خبر مسلمان فوجیوں سے چھپائے رکھی، اور سپہ سالار فخر الدین کے ہاتھ مضبوط کر کے انہیں اضافی ذمہ داریاں سونپ دی۔ مورخ فیئر چائلڈ ریگلز شجرۃ الدر کی زندگی پر لکھی اپنی کتاب ٹری آف پرلز یعنی موتیوں کا درخت میں بتاتی ہیں کہ مصر کے ساحل پر اتر کر بادشاہ لوئی نے سلطان الصالح کو خط لکھا کہ میرے سپاہیوں سے پہاڑ اور میدان بھر گئے ہیں، ان کی تعداد اتنی ہے جیسے ساحل پر بکھرے کنکر، اور وہ تم پر تلوار بن کر ٹوٹ پڑیں گے۔ سلطان نے جواب میں لکھا کہ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ ہماری فوج کا کوئی حصہ تباہ ہوا ہو اور ہم نے اسے بحال نہ کیا ہو، اور آج تک کوئی ظالم ایسا نہیں آیا جس نے سر اٹھایا ہو اور ہم نے اسے کچلا نہ ہو۔ یہ جواب اپنی جگہ، لیکن مورخ بتاتے ہیں کہ اس وقت تک السر کی وجہ سے سلطان الصالح اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ انہیں پالکی میں سوار کروا کر میدان جنگ تک لایا گیا۔
تاہم سلطان الصالح کی موت اور ولی عہد تران شاہ کی آمد کے بعد حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ صلیبی فوج کو نہ صرف بھاری اور جانی نقصان کے ساتھ ساتھ پسپائی اختیار کرنا پڑی، بلکہ تاریخ بتاتی ہے کہ 5 اپریل کو بادشاہ لوئی اپنے بھائی اور بہت بڑی تعداد میں اپنے سپاہیوں کے ساتھ مسلمان فوج کے قیدی بن گئے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ فرانس کے بادشاہ کے قیدی بننے میں ان کی اپنی بہادری کا بہت بڑا ہاتھ تھا، کیونکہ انہوں نے اپنی پسپا ہوتی فوج میں سب سے آخری اور پیدل سپاہیوں کے ساتھ چلنا پسند کیا، نہ کہ گھوڑے پر سب سے آگے۔ ان کے امراء نے ان سے التجا بھی کی تھی۔ فرانس کے بادشاہ کی رہائی بھاری تاوان کے بعد ممکن ہوئی۔ یہ 13ویں صدی تھی جب ہر چیز کی رفتار آج کے مقابلے میں بہت سست تھی۔ تاوان کی ادائیگی اور ان کی واپسی کا مرحلہ ابھی طے نہیں پایا تھا کہ تران شاہ مملوکوں کے ہاتھوں قتل ہو گئے اور صلیبیوں کے ساتھ فرانس کے بادشاہ کی آزادی اور تاوان کی ادائیگی کا یہ مرحلہ بھی شجر الدر کی نگرانی میں انجام کو پہنچا۔ مورخ اس چیز کو ان کی مختصر زندگی کی بڑی کامیابیوں میں سے ایک گنتے ہیں۔ فیئر چائلڈ نے اس زمانے کے مورخین ثبت ابن الجوزی اور ابن واصل، جو اس وقت حیات تھے، کے حوالے سے سلطان کی موت کے بعد کے واقعات کی تفصیل بیان کی ہے۔ وہ لکھتی ہیں کہ وہ جنگ کے دوران اور سلطان کی موت کے وقت منصورہ میں ان کے ساتھ تھے۔ مورخ ابن واصل نے اس تمام صورتحال کو یوں بیان کیا: اتنے اہم موقع پر سلطان کی موت کے بعد ان کی بیوی شجر الدر نے فیصلہ کیا کہ حالات کو قابو میں رکھنے اور فوج کو متحد رکھنے کے لیے امیر فخر الدین سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ انہوں نے کیولری کمانڈر جمال الدین محسن کو اعتماد میں لے کر امیر فخر الدین کو طلب کیا۔ ان تینوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ یہ خبر سب سے خفیہ رکھی جائے گی۔ صورتحال اس لیے بھی پیچیدہ تھی کہ سلطان کے 2 بیٹوں کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کا تیسرا بیٹا اور واحد وارث تران شاہ دور مشرقی اناطولیہ میں تھا۔ ابن واصل کے مطابق شجر الدر، فخر الدین اور جمال الدین محسن نے طے کیا کہ شہزادے تران شاہ کی واپسی سے پہلے پوری فوج اور تمام امراء سے فخر الدین سمیت سلطان صالح اور تران شاہ کی وفاداری کا حلف لیا جائے گا۔ ثبت ابن الجوزی بتاتے ہیں کہ ام خلیل یعنی شجر الدر کے ہاتھ میں تمام معاملات تھے۔ انہوں نے خیمے میں کچھ تبدیلی نہیں ہونے دی۔ روز کی طرح کھانا وہاں لایا جاتا تھا۔ امراء حاضری کے لیے آتے رہے۔ بس فرق یہ تھا کہ شجر الدر ان سے کہہ دیتی کہ سلطان بیمار ہیں اور کوئی ان کو نہیں دیکھ سکتا۔ سلطان کے زندہ ہونے کا تاثر قائم رکھنے کے لیے ڈاکٹر بھی صبح شام خیمے کا چکر لگاتے رہے۔ سلطان کے ذاتی معالج سے رات کے وقت ان کی میت کو نہلانے اور دعا کرنے کا کہا گیا۔ کچھ ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ سلطان کی لاش کو خیمے سے نکال کر کسی محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا تھا۔ شجر الدر کی طرف سے سلطان کے جعلی دستخطوں کے ساتھ خیمے سے احکامات بھی جاری ہوتے رہے۔ جوزی لکھتے ہیں کہ سلطان الصالح کئی بار لمبے عرصے کے لیے جنگوں پر جاتے ہوئے معاملات شجر الدر کو سونپ کر جاتے تھے اور اسی دوران انہوں نے سلطان کے دستخط نقل کرنے میں مہارت حاصل کر لی تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ وارث کی تخت نشینی تک کسی حکمران کی موت کو خفیہ رکھنا اس زمانے میں غیر معمولی بات نہیں تھی، جب خبر ایک سے دوسری جگہ پہنچنے میں بہت وقت لگتا۔ ناظرین محترم، یہ اس ویڈیو کا پہلا حصہ تھا اور ہم بہت جلد اس ویڈیو کا دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں لے کر آئیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے میزبان بلاول مہر کو اجازت دیجیے۔